نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ کل سورۃ الانبیاء کا اختتام ہوا۔ آج پارہ نمبر 16 سے سورہ طٰہٰ کی ابتدا کی جاتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 8 اس کے رکوع ہیں، اور مکہ میں بھی تقریباً ابتدائی دور میں یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ بالکل ابتدائی تو نہیں ہے دور، لیکن تقریباً ابتدائی۔ ابھی مسلمانوں کی جو ہے نا تعداد بہت کم تھی، بلکہ جس طرح روایات میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتے ہیں تو اس وقت یہ صورت نازل ہو چکی تھی۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ جس طرح کتابوں میں مشہور ہے، لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ نعوذ باللہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں، تلوار آپ نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، تو راستے میں ایک آدمی ملتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ اے عمر کہاں کی تیاریاں ہیں؟ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج میں جو ہے نا سوچا ہے کہ یہ کام تمام ہی کر دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے ہاں ایک تفرقہ پیدا کر دیا، ایک نیا دین لے آئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو باطل کہتے ہیں، تو ان کا میں جو ہے نا آج قصہ تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ استغفر اللہ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا قصہ تو بعد کی بات ہے، پہلے تم اپنے گھر والوں کی خبر لو۔ تو آپ نے پوچھا میرے گھر والوں کو کیا ہوا، ان کی کیا خبر لوں؟ کہنے لگے کہ تمہارے بہنوئی، تمہارا چچا زاد، تمہاری بہن، وہ تو ایمان لا چکے ہیں، ہاں ان سے تو پہلے نبٹ لو، بعد میں ان سے ادھر آنا۔ خیر پھر آپ جو ہے نا وہ سیدھے وہاں سے اپنی بہن کے گھر چلتے ہیں، اسی طرح تلوار اٹھائی ہوئی ہے۔ تو وہاں پر جو ہے نا وہ اندر دروازہ بند کر کے تو قرآن مجید یہی صورت پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تعلیم دے رہے تھے۔ خیر جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ان کو پہلے دیکھ لیا کھڑکی سے، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اندر چھپ جاتے ہیں، یا دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، یا کسی پردے کے پیچھے وغیرہ چھپ جاتے ہیں۔ تو دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھئی آپ لوگ کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے پہلے تو کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا انکار کرنے کی کوشش کی، تو باہر کیف آپ جو ہے نا بہنوئی کو مارنے کے لیے اٹھے، بہن درمیان میں آئی، بہن کو زخمی کر دیا۔ جس وقت بہن کا خون دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل تھوڑا سا پسیج گیا۔ بہن نے کہا جی کہ عمر جو چاہے ہو جائے، ہم دین اسلام چھوڑنے والے نہیں ہیں، تم جو چاہو کرو۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، کہنے لگے کہ دکھاؤ مجھے تم کیا پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ تم تو ناپاک ہو، تم اس طرح جو ہے نا قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو جاؤ پہلے غسل کرو یا وضو کر کے آؤ، تو پھر جو ہے نا اس کو ہاتھ لگانا۔ خیر کہتے ہیں کہ غسل یا وضو کر کے آئے تو آپ نے جو ہے نا ان کو وہ کاغذ جو لکھائی تھی، یہی سورہ طٰہٰ تھی
اس کے جو ہے نا وہ ان کے سامنے کیا. ابتدائی چند آیات ہی انہوں نے پڑھی نا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، چند آیات پڑھی تو ان کی جو ہے نا وہ حالت بدل گئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے. تو اتنا اثر ہے قرآن مجید میں بھی، ان آیات میں بھی. ایک اور حدیث شریف بیان کیے دیتا ہوں اسی سلسلے میں، جو دارمی کی روایت ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، ابھی زمین و آسمان نہیں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، ان دونوں صورتوں کی. اور کہتے ہیں یہ دونوں صورتیں جو ہیں نا جنت میں قرآن مجید نہیں پڑھا جائے گا، لیکن یہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت جنت میں بھی ہوا کرے گی، وہاں پر بھی وہ لوگ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی. تو فرشتوں نے جس وقت وہ تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ خیر و خوبی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ کلام نازل ہوگا، اور خیر و خوبی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سینوں میں یہ کلام حفظ ہوگا. یہاں سے حافظوں کی بھی جو ہے نا ایک فضیلت ظاہر ہو رہی ہے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سینوں میں یہ سمائیں گے، جو سینوں میں یہ حفظ زبانی یاد ہوگا یہ کلام، وہ بھی خیر و خوبی والے ہوں گے، اور وہ زبانیں جن پر یہ کلام جاری ہوگا وہ بھی خیر و خوبی والی ہوں گی. یہ تینوں چیزیں ہیں. تو یہ سورہ طٰہٰ مکی صورت، اور آپ جانتے ہیں کہ مکی صورت کی جس طرح زیادہ زور تو جو ہے نا عقائد پر ہے، اعمال پر کم ہے. یعنی نماز روزے کی اتنی ان میں تاکید نہیں ہے جتنی عقائد کی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء، فرشتے، کتابیں وغیرہ جو ایمانیات میں چیزیں ہیں ان پر زیادہ زور ہے. تو وہی چیز ہے، چند آیات میں پہلے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بارے میں کچھ ذکر آیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اور پھر اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، کافی زیادہ لمبا، سورت کے تقریباً اختتام سے تھوڑا سا پہلے تک باقی رہتا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کا ذکر آتا ہے اس صورت میں، اور اس طریقے سے اختتام ہوتا ہے. چلتے ہیں جو جتنا کچھ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. صدق اللہ العظیم. طٰہٰ، اچھا یہ جو الفاظ ہیں نا تقریباً ایسے پتہ چلتا ہے کہ کسی اور صورت یا لفظ کا اتنا اختلاف نہیں ہے قرآن مجید کے جتنا ان طٰہٰ کا اختلاف ہے مفسرین کرام میں. یعنی بعض تو کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، جس طرح الف لام میم کاف ہا یا عین صاد وغیرہ وغیرہ صورتوں کے ابتدا میں جس طرح لکھے ہوئے ہیں. تو بعض نے اس لحاظ سے کہا یہ طٰہٰ بھی جو ہے نا یہ حروف مقطعات میں سے ہے. بعض نے کہا نہیں یہ مقطعات نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے نا زیادہ اختلاف رونما ہوتا ہے. تو باہر کا حروف مقطعات میں سے ہی صحیح، تو ایک تو یہ ہے کہ پھر ان کی جو صحیح تعبیر ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. جس طرح حروف مقطعات کے بارے میں پہلے
کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ بہر کیف جس طریقے سے کچھ مفسرین کرام نے یا حدیث شریف کی روشنی میں کچھ باتیں آئی ہیں، ان میں چند ایک گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے جی کہ یہ اس سورت کا نام ہے، بعض نے کہا یہ قرآن مجید کا بھی نام ہے طٰہٰ، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے طٰہٰ۔ لیکن جس طرح عام طور پر آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ لکھے ہوئے ملتے ہیں، قرآن مجید کے شروع میں بھی ہیں، ہوتے ہیں تقریباً اکثر اور بیشتر، یا حدیث شریف میں ہیں، تو ان میں تو طٰہٰ نہیں ملتا ہمیں۔ تو اکثر نے یہ کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ہاں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نام ہیں اسماء النبی، ان میں یہ شامل ہے طٰہٰ۔ تو اس لحاظ سے یہ زیادہ جو ہے نا بات کرین ہے کیا ایسا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ تو پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ کہتے ہیں طٰہٰ کا معنی یا طاہر، ہا کا معنی یا ہادی، کہ طاہر پاک صاف، گناہوں سے پاک، خطاؤں سے پاک، ہر لحاظ سے پاک صاف۔ ہادی کا معنی ہدایت کرنے والا، بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے والا، یہ بھی اس کا معنی کیا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی یا راجل، اے بندے، اے انسان، یہ بھی کیا گیا۔ اور ایک جو ہے نا کہتے ہیں کہ وہ قبیلے کے لغت کے مطابق اس کا معنی بنتا ہے یا حبیبی، اے میرے محبوب، یہ بھی اس کا معنی کیا گیا۔ اچھا، ایک اور چیز ہے کہ جس طرح حروف کے جو ہے نا حروف ابجد کہ الف سے لے کر یا تک ان کو جتنے وہ جو ہے نا یہ گنتی کے اعتبار سے کہ فلاں لفظ کا اتنا گنتی شمار ہوتا ہے، فلاں کی اتنی ہوتا ہے، فلاں کی اتنی ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے طٰہٰ جو ہے نا طٰہٰ کا 9 ہے، ہا کی 5 ہے، یعنی 14 بنتے ہیں یہ۔ تو اس لحاظ سے کہتے ہیں جی کہ اس کا معنی کہ رب تعالیٰ فرمایا اے میرے محبوب، 14ویں رات کے چاند بدر کامل، آپ بدر کامل ہیں۔ بدر کا معنی ہوتا ہے مکمل چاند کو کہتے ہیں، جس طرح چاند کے ابتدائی جو دن ہوتے ہیں نا شروع والے، اس کو حلال کہتے ہیں، یسألونک عن الأحلة، تو حلال کہتے ہیں وہ ابتدائی چاند کو، درمیان کے جو مکمل چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں، اور آخری کو جو ہے نا وہ قمر کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یعنی کہ معنی بنا کہ اے 14ویں رات کے چاند جیسے نورانی چہرے والے میرے محبوب۔ تو یہ بھی جو ہے نا ایک تشبیہ ہے، وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا حسن، آپ کا نورانی چہرہ، چاند کی کیا مجال ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کر سکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہتے ہیں چاند تو کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو ہمیشہ ترقی کی طرف ہیں، گھٹ تو نہیں رہے۔ چاند کو تو کبھی چاند گرہن بھی لگ جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ ترقیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا یہ صرف تشبیہ ہے، حقیقتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح کسی نے کہا نا کہ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقشے پاک پر چاند کو قربان کرتا ہوں، کہ چاند تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پر قربان ہے۔ تو خیر، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تکلیف میں پڑ جائیں، اس لحاظ سے ہم نے آپ پر قرآن یہ نازل نہیں فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، ابتدائی دنوں میں خاص کر، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، کیا محبوب قم اللیل، رات کو کھڑے ہوا کرو، الا قلیلا، لیکن تھوڑا سا آرام بھی کیا کرو، تم ساری ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو تو تھوڑا سا آرام بھی کیا کرو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو جس وقت کھڑے ہوتے، تلاوت نوافل پڑھتے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان سے خون جاری ہو جاتا تھا، کھڑے کھڑے۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو بڑے مرتبے عطا کیے ہیں، بلند مرتبہ عطا کیا ہے، گناہوں سے آپ پاک ہیں، صاف ہیں، تو پھر اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہاں، یعنی جس وقت اس نے مجھ پر اپنا فضل و کرم سب سے زیادہ کیا ہے تو میرا کام بھی بنتا ہے میں سب سے زیادہ اس کا شکر گزار بھی بنوں۔ ہمارے لیے بھی جو ہے نا اس بارے میں تھوڑی سی عبرت کا مقام ہے، سوچنے کا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں، پاؤں ورما جاتے ہیں، سوج آ جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے، خون جاری ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ٹھیک ہے رات کو کھڑے ہوا کرو، لیکن اتنا ہی نہیں کہ ساری ساری رات ہی کھڑے ہوتے ہو، تمہیں اس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تم ہمارے محبوب ہو، ہم تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے تو نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تکلیف اٹھانا شروع کر دیں، اس لیے تو ہم نے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا۔ یعنی ذرا غور کریں یار کہ ساری دنیا کو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ زیادہ عبادت کرو، آخر دم تک عبادت کرو، اپنے محبوب کو فرما رہا محبوب عبادت کم کر، تم زیادہ عبادت کر رہے ہو، تھوڑا سا کم کر دو، تھوڑا سا کم کرو، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے ساری ساری رات کھڑے رہنے میں۔ تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن مجید آپ پر اس لیے نازل تو نہیں کیا کہ آپ محنت مشقت میں پڑ جائیں، آپ تکلیف اٹھانا شروع کر دیں، اس لیے تو نازل نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اس کی یہ بھی تفسیر شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ کفار اور مشرکین نے بھی جس وقت دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن کو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی یاد میں، رات کو بھی، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو انہوں نے کہا جی کہ یہ استغفر اللہ تشقی جو ہے نا لتشقی، اس کو بدبختی کے ساتھ انہوں نے تعبیر کیا کہ بدبخت ہو گئے ہیں، اپنا دین چھوڑ دیا آباء و اجداد کا، تو اب جو ہے نا ہر وقت بس یہ تو بدبخت ہو گیا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے، قرآن کی وجہ سے کوئی بدبخت نہیں ہوتا، وہ قرآن تو لوگوں کے مرتبے بلند کرتا ہے، جو اس پر ایمان لائے اس کا تو مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو جو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بلند مقام والا وہ گر جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ جتنی محنت کر رہے تھے تو پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ جو ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کہ یہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو انہوں نے چھوڑا ہے نا، تو اس لحاظ سے یہ محنت مشقت کے لحاظ سے تشقی ہو گیا ہے، شقی القلب، شقی جس کو بدبخت کہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے جو ہے نا اس چیز کی نفی فرمائی۔ تو آج چلیں اتنا ہی ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کیا محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ محنت مشقت میں پڑ جائیں،
یعنی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقام اور مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب عبادت کرو لیکن تھوڑی سی کم کرو، اپنے جسم کو تھوڑا آرام بھی دو، آرام بھی دو تھوڑا، یہ اتنا نہیں کہ ہر وقت ہی عبادت میں محو رہو، تمہیں جو یہ محنت مشقت تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں پیار آتا ہے، تو اس لحاظ سے تھوڑا سا کم کر دو۔ وما علیہ